اسی لیے اللہ رب العزت نے حبیب پاک علیہ السلام کو خود سکھایا. اب دوسری بات سنیے، جب اللہ سکھایا حبیب سیکھے تو پھر حبیب لکھتے کیوں نہیں تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حبیب لکھتے کیوں نہیں تھے؟ یہ آپ لوگ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنے یہ ٹاپک، آج سن لو. حبیب پاک علیہ السلام حضور لکھتے نہیں تھے، نہیں لکھتے تھے حضور. اب پوچھے کیوں نہیں لکھتے تھے؟ جب اللہ سکھایا، حضور سیکھے تو حضور لکھنا تھا. لکھتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا تھا، بازو والوں کا منہ بند ہو جاتا تھا. حضور لکھے کہیں کو نہیں. تو سنو، آپ کبھی سپریم کورٹ گئے؟ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو جانے کی نوبت آئے. چپ پوچھا، ٹینشن نہ کھولو. ہائی کورٹ گئے؟ اللہ آپ کے دشمن کو بھیجے، آپ کبھی نہ جائے. آپ کا دشمن بولے تو وہ آپ کبھی نہ جائے. سبحان اللہ. کبھی بھی آپ دیکھو جو سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا جج ہوتا، انہیں آرڈر پاس کرتا، لکھتا نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. لکھتا نہیں. جج آرڈر دیتا، سامنے ایک ٹائپ رائٹر بیٹھے ہوا رہتا، دیکھو انہیں لکھتا. صاحب اوپر بیٹھ کے بولتے، انہیں نیچے بیٹھ کے لکھتا. لکھ کے انہیں جب کا جب نکالتا، پیپر دیتا، انہوں سگنیچر کر کے نپ توڑ دیتے. میں پوچھا سپریم کورٹ میں ایسے آدمی کو بٹھائی کئی کو، جس کو لکھنا آتا ہی نہیں. بولے مولانا ہلو بولو کل جیل میں ڈال دیں گا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ارے مولانا اس کو آتا. پورے سپریم کورٹ میں جتنے بڑے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے وکیل ہیں، انہیں ان سب کا باپ ہے پڑھائی میں. پھر میں بولا اتنا پڑھا لکھنا کہیں کو نہیں آتا. ارے کون بولے جتوا کو نہیں آتا؟ آتا اس کو لکھنے، پھر لکھتا کہیں کو نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اتنا بڑا وکیل ہے، اتنا بڑا جج ہے، لکھتا کہیں کو نہیں. بھائی تھوڑا آواز بڑھاؤ نا، تم کہیں کو ڈر رہے؟ تھوڑا بڑا پلیز. اچھا پولیس والے آئے، انہوں گئے بات تھوڑا بڑھا دو. سپریم کورٹ کا جج لکھتا کہیں کو نہیں. تو بولے مولانا اس کو لکھنا آتا، اچھا پھر لکھتا کہیں کو نہیں. تو بولے مولانا وہ کرسی اتنی عزت دار ہے، وہاں بیٹھ کے لکھنا یہ جج کی شان کے خلاف ہے. یعنی کہ اب وہ آدمی اس پوزیشن پہ پہنچ گیا، اب انہیں یوں لکھ لیتے بیٹھنا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی؟ یعنی کہ اب انہیں لکھنے والی پوزیشن سے بھی بالا تر ہو گیا. یہ لکھنا، آرڈر لکھنا چھوٹوں کا کام ہے، بڑوں کا کام فیصلہ سنانا ہے. اس منزل پہ وہ پہنچ گیا. اور عرب کی جاہل قوم لکھنا عیب سمجھتی تھی، اور رب نے چاہا میرے مصطفیٰ تم ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہو، تم سارے مرتبوں میں سب سے اعلیٰ ہو. میرے مصطفیٰ تم لکھو گے نہیں، تم بولتے جاؤ، کاتبان وحی سے لکھاتے چلے جائیں. کہا میں
تو بات سمجھ میں آئی دوستو؟ نبی اس شان کے مالک ہے کہ جہاں اللہ ان کو ان سے لکھوا کر ان کی اس عزت میں بھی اگر کوئی کمی سمجھتا ہے تو اللہ بتلانا چاہتا ہے دیکھو میرا نبی ایسی شان والا ہے، لکھتا نہیں ہے، فرما دیتا ہے، لکھنے والے لکھ لیا کرتے ہیں۔ میں نے نبی کو ایسی عزت والا بنایا ہے، ایسی شان و عظمت والا بنایا ہے۔ اس کو دیکھو بے وقوف، ہمارے نبی ان پڑھ ہے۔ ابے ہاولے، جب جس قوم کا نبی ان پڑھ ہو تو قوم کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی ان پڑھ ہے، جب سکھانے والا جو سکھانے کو آیا وہ ان پڑھ ہے، جو دکھانے والا کچھ دکھانے آیا وہی ان پڑھ ہے، جو راستہ بتانے آیا، جو ہادی بن کر، رہنما بن کر، رہبر بن کر آیا وہی ان پڑھ ہے، تو کیا راستہ دیکھے گا؟ اگر وہ ان پڑھ ہے تو جہنم کا کتا ہے۔ آجا ہماری طرف، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا وہ ان پڑھ نہیں ہے، وہ تو زمین پہ بیٹھ کر لامکاں کی خبریں بیان کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آجا ہماری طرف آجا، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جو مکے کی مدینے کی دھرتی پر بیٹھ کر جنت کی باتیں بتاتا ہے، جو ہے سارے نبیوں کے بعد آ کر آدم علیہ السلام کی باتیں بتاتا ہے، جو سارے نبیوں کی داستان بیان کرتا ہے۔ ارے آجا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو جنت کے حورین کی بھی خبر رکھتا ہے، جو جنت کے رضوان کی بھی خبر رکھتا ہے، جو اگلوں کی بھی خبر رکھتا ہے اور پچھلوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ ارے آجا ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ اتنا علم والا، اتنا علم والا، اتنا علم والا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا کسی کے باپ نے نہیں بتایا، مگر آمنہ کے لال نے سب کچھ بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، جنتی جنت میں کیسا جائیں گے؟ میرے نبی کو علم ہے۔ کون دوزخ میں جائے گا؟ میرے نبی کو علم ہے۔ کس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ میرے نبی کو علم ہے۔ اور رب کی شان کا مالک ہے، آمنہ کا لال جانتا ہے۔ کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، پردے کے پیچھے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا نعت پڑھے تو نذرانہ ملتا، نعت پڑھنے کا ایک فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر آج نعت نہیں پڑھیں گے اپن، پھر کبھی آئے جب پڑھیں گے، ذرا نذرانہ اٹھا کے رکھو۔ ہاں سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، الحمدللہ اپن باخبر نبی کے غلام ہیں۔ اپن کسی غافل کا کلمہ نہیں، اپن علم والی شہزاد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اپن کسی ان پڑھ کا کلمہ نہیں، جو مدینے کی دھرتی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر باغ جنت کی ٹہنیاں توڑ دیتا ہے۔ آئے آئے آئے، ہم اس ذات اقدس کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہیں جس کا رب اسے لامکاں بلا کر دولہا بناتا ہے، وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے، جو کچھ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس باخبر نبی کے غلام ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر پوچھے بازو والے، مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی استاذ کیوں نہیں تھا؟ تو ہم نے بلا رہے بے وقوف، اس میں حکمت خداوندی تھی۔
دیکھو اگر کوئی آدمی مہاراشٹر کے چیف منسٹر صاحب کو پڑھا دے، مثال دے رہا ہوں، کہیں کل جا کے ان کو سنائیں گے ریکارڈنگ، وہ الگ مصیبت، پہلے ٹینشن نہ چل رہی. کوئی مہاراشٹر کے چیف منسٹر صاحب کو اگر کوئی پڑھا دے، ان کے ٹیچر استاذ ہے، تو مہاراشٹر کے چیف منسٹر صاحب جو کچھ بھی بہترین ڈیسیشن لیں گے، ادھر ان کے استاذ چندر پور میں ایسا کالر چڑھا کے پھریں گے، ایسا یوں یوں ایسا ایسا کرتے پھریں گے. لوگ آپ پوچھے کیا بات ہے بھائی، کالر چڑھا کے پھرا؟ بولے وہ چیف منسٹر ہے، اپنا اسٹوڈنٹ ہے، اپنا میں سکھایا تھا اس کو، وہ جو ڈیسیجن لیا میں بولا تھا اس کو، میں بتایا تھا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ چیف منسٹر ادھر ڈیسیشن لیتے رہتا، انہیں ادھر عزت کی دھچیاں اڑا لیتے پھرتے رہتا. تو اب میرا نبی 5 سال کا نبی بن کر نہیں آیا، اور میرا نبی کوئی چھوٹے موٹے ڈیسیشنز لینے کے لیے نہیں آیا. میرا نبی ہاں کہہ دے تو قیامت تک ہاں ہے. میرا نبی ہاں کہہ دے تو وہ شریعت ہے، میرا نبی نہ کہہ دے تو شریعت میں وہ منع ہے. اور میرا نبی صاحب معجزات بن کر آیا. انگلی اٹھا دے تو چاند کے 2 ٹکڑے، ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آ جائے. اگر کوئی نبی کا استاذ ہوتا، حضور اشارہ کرتے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا، پورے مکے میں استاذ کالارا کہاں چڑھاتا؟ انہیں تو پورے جبے چڑھا لیتا تھا، جھاڑ کے اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہ ہوتا، یہ جو پیارے محمد نے معجزہ دکھایا یہ میں نے سکھایا. بات سمجھ؟ اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے نبی کی انسلٹ کرے، کوئی میرے نبی کی بے ادبی کرے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی کی بے ادبی ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے نبی سے بھی بڑا ہو، کوئی میرے نبی پر بھی اپنے آپ کو مسلط کر سکتا ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا. اس لیے اللہ نے چاہا میرے حبیب کوئی آپ کو نہیں پڑھائے گا، میرے مصطفیٰ آپ کا رب آپ کو پڑھائے گا، آپ کا رب آپ کو سکھائے گا. اور دیکھیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھایا، ہر اسماء پاک کا، ہر چیز کے ناموں کا علم سکھایا. ذرا غور کیجئے گا، ہر چیز کا نام کا علم ہم نے حضرت آدم کو سکھایا. کس نے سکھایا؟ ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے. یہ دنیا میں جتنی لینگویجز ہے حضرت آدم جانتے تھے، یہ جتنے چیزوں کے اشیاءوں کے نام ہیں حضرت آدم جانتے تھے. اب ذرا غور کرو، کس نے سکھایا؟ اللہ نے. تو اللہ دلیل دے رہا ہے جب میں آدم کو سکھا سکتا ہوں، یہ تو میرا حبیب ہے، اس کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ جب بندے کو سکھا سکتا ہوں، صفی اللہ کو سکھا سکتا ہوں، تو حبیب اللہ کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ محبوب کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ میں نے سب کچھ میرے مصطفیٰ کو میں نے سکھایا. اور کیسی شان سے سکھایا ذرا یہ بھی دیکھو. حدیث شریف میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز میں دن بھر کی تھکن کی وجہ سے مجھے اونگ نہیں آ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بازو والا سنا دو، حضور کو ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے. ابے بے وقوف، تیری طرح ہے بلکہ اونگنی نہیں آئی، تیرے کو عذاب سے بچانے کے لیے اونگنی آئی.
آپ پوچھے وہ کیسے مول صاحب؟ دیکھو انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رہتا، دن بھر غریب آدمی کاروبار، تجارت، ملازمت، محنت، مزدوری کرتا، اب شام میں آنے کے بعد عشاء کے 17، تراویح کے 20، 37 پڑھتا، 25 اچھا پڑھا، 26ویں میں نیند لگ گئی، یوں ڈھلکا، ہاں امام صاحب یہ جو ڈھلکا نا اس پہ ڈبل ثواب، ایک نماز کا ثواب، دوسرا سنت رسول کا ثواب۔ اگر میں تھکن کی وجہ سے بول رہا ہوں، ڈبل ثواب بولے تو کہیں کل سے دبا کے سو جائیے شام میں، وہ الگ تھکن کی وجہ سے جو نیند آتی ہے اس پہ بول رہا ہوں میں، کہیں لوگ صحیح بھی سو جائیں گے، جان بوجھ کر کے نہیں یہ مسئلہ ہے، تھکن کی وجہ سے غفلت ہو گئی، ہاں تھکن کی وجہ سے ایسا ہی تھکن میں جا کے جو لگ جاتی ہے نہیں اس پہ ثواب، جان بوجھ کر سونے والے کو عذاب۔ سبحان اللہ، یہ بھی مسئلہ سن لو۔ تو اب ہوا کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میری امت میں ضعیف ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، کمزور ہوں گے، دن بھر کام کر کے مجبوریوں غربت سے گزر رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب شام کو اگر نماز میں ان کو نیند لگ جائے تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے آمنہ کا لال کہتا ہے اے اللہ آج ایک دن میں اونگتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کے بوڑھوں کو اونگنے پر ثواب نصیب ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب ہوا کیا، نبی فرماتے ہیں مجھے اونگنی لگی، ترمذی شریف کی حدیث، اور فرماتے ہیں مجھے جیسے ہی اونگنی لگی میں کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے رب کا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، نہیں بازو والے کو تو ہم نبی کے برابر ہیں، ہم نے بولا ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش، نبی کے برابر ہے، تو بھی سوتا ہے، تجھے کیا دیکھتا ہے، سانپ، بچھو، کتے کا بچہ، تیرے خواب، تیرا سونا اتنا خطرناک ہے، اور میرے نبی کے سونے پہ میری جان قربان۔ سبحان اللہ، آمنہ کا لال فرما رہا ہے میں جیسے ہی اونگھا میری آنکھوں کے سامنے میرے رب کا جلوہ ہے، سبحان اللہ، میں اپنے رب کے جلوے دیکھتا رہا، آہا سبحان اللہ، میرے رب نے میرے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا، آہا سبحان اللہ، میرے سینے پہ اپنا دست اقدس رکھا، جیسے ہی دست اقدس رکھا، اب وہ اللہ جانے اس کا رسول جانے وہ کیا حال تھا، ہم کو سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا دست اقدس رکھا، جیسے ہی اس نے دست اقدس رکھا ساری کائنات میرے سامنے سکیڑ دی گئی، اور میں نے پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی کے مانند دیکھا، شرق سے غرب تک میں نے ساری کائنات اپنی ہتھیلی کے مانند دیکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ سیکھنے والا نبی جانے کیسے سیکھا، سکھانے والا خدا جانے اس نے کیسے سکھایا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور کا کوئی اور حضور پر مسلط ہو، حضور سے بڑا مرتبہ رکھنے والا ہو، اس لیے اللہ نے کہا حبیب آپ کو کوئی دنیا والا نہیں سکھائے گا، کیونکہ حبیب میں نے آپ کو جیسا پیدا کیا ویسا نبیوں میں کسی کو پیدا نہیں کیا، تو کسی اور بندے کو کیسے پیدا کیا جائے گا، آپ کو جیسے بنایا ویسا میں نے کسی رسول کو نہیں بنایا، آپ کو جیسی فضیلت دی ویسی فضیلت والا کوئی ماں اول سے لے کے آخر تک نہیں چلے گی، میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو جو عزت و مرتبہ دیا ویسے مرتبے والا اس رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، یا علی،
حبیب آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں۔ میرے حبیب آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ بے مثل و مثال ہے، آپ بے مثل و مثال ہے، آپ کی طرح آپ کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا استاذ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ استاذ تو فضیلت والا ہوتا ہے۔ تو حبیب استاذ اگر ہوگا تو آپ سے فضیلت والا بنانا پڑے گا، اور یہ آپ کے رب کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ آپ کے رب نے یہ طے کیا کہ آپ کو آپ کا رب ہی سکھائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حبیب پاک علیہ السلام کو خود سکھایا۔ اب دوسری بات